خوش آمدید سامعین۔ افلاطون کی کتاب ریپبلک فلسفے کی سب سے مشہور اور اہم کتابوں میں سے ایک ہے۔ یہ تقریباً 380 قبل مسیح میں لکھی گئی۔ اس میں افلاطون نے سوال اٹھایا کہ اصل میں انصاف کیا ہے، ایک اچھا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، اور ایک انسان کی اچھی زندگی کس چیز پر منحصر ہے۔ یہ کتاب مکالمے یعنی ڈائلاگ کی صورت میں ہے۔ اس میں سقراط اور اس کے ساتھی آپس میں بحث کرتے ہیں۔ ابتدا ایک عام سوال سے ہوتی ہے کہ انصاف کیا ہے، مگر بات آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر تعلیم، سیاست، حکومت، انسان کی روح اور علم و حقیقت تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کتاب میں مشہور نظریات شامل ہیں، جیسے کہ فلاسفر کنگ یعنی فلسفی بادشاہ، یعنی ایسا حکمران جو طاقت یا دولت کے بجائے علم اور حکمت کی بنیاد پر حکومت کرے۔ اسی طرح افلاطون نے غار کی ایک تمثیل پیش کی جسے کہ الیگوری آف دا کیف کہتے ہیں، جس میں بتایا گیا کہ جہالت سے نکل کر علم کی روشنی تک پہنچنا انسان کی اصل کامیابی ہے۔ دوستو، ریپبلک 10 حصوں میں تقسیم ہے اور ہر حصہ انصاف، اخلاق، ریاست، انسان کی روح کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتا ہے۔ یہ صرف سیاست کی کتاب نہیں، بلکہ ایک مکمل رہنمائی ہے کہ ایک منصف معاشرہ اور ایک اچھا انسان کیسے وجود میں آتا ہے۔ حصہ اول، انصاف کیا ہے۔ ریپبلک کے پہلے حصے میں سقراط چند دوستوں کے ساتھ ایک بزرگ کیفالس کے گھر آتا ہے۔ گفتگو کرتے ہوئے بڑھاپے اور زندگی کی آسانی یا مشکلات پر کیفالس کہتا ہے کہ اگر انسان نیک ہو اور انصاف کرے تو بڑھاپا بھی سکون سے گزرتا ہے۔ یہاں سے اصل سوال اٹھتا ہے، انصاف کیا ہے؟ پہلے کیفالس کی رائے آتی ہے کہ انصاف کا مطلب ہے سچ بولنا اور قرض واپس کرنا۔ سقراط اس پر سوال کرتا ہے، اگر کسی پاگل دوست کو اس کا ہتھیار واپس کیا جائے تو کیا یہ انصاف ہے؟ مطلب یہ کہ صرف چیز واپس کرنا انصاف نہیں کہلائے گا۔ پھر کیفالس کا بیٹا پولیماخس کہتا ہے، انصاف یہ ہے کہ دوستوں کے ساتھ اچھا کرو اور دشمنوں کو نقصان پہنچاؤ۔ سقراط یہاں بھی دلیل دیتا ہے کہ انصاف کبھی برائی نہیں سکھاتا، تو دشمن کو نقصان دینا بھی انصاف نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک نیا کردار تھریماخس سختی سے کہتا ہے، انصاف دراصل طاقتور کا فائدہ ہے، یعنی حکمران جو چاہے وہی انصاف کہلاتا ہے۔ سقراط اس خیال کو بھی رد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حکمران اگر غلطی کرے تو اس کا نقصان خود کو بھی ہوتا ہے، اور اصل انصاف دوسروں کے فائدے میں ہے، نہ کہ صرف طاقتور کے فائدے میں۔ کتاب اول یا حصہ اول میں بحث کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچتی، لیکن ایک اہم بنیاد رکھتی ہے۔ انصاف کوئی آسان یا سطحی تعریف نہیں، بلکہ ایک گہرا سوال ہے جس پر باقی کتابوں میں بحث جاری رہتی ہے۔ حصہ دوم، انصاف کی اصل قدر اور مثالی ریاست کی بنیاد۔ کتاب دوم کی ابتدا ایسے ہوتی ہے کہ گلوکون اور ایڈیمائٹس سقراط کو چیلنج دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلی کتاب میں تو تھریماخس کو چپ کرایا گیا، لیکن انصاف کی اصل خوبی ابھی ثابت نہیں ہوئی۔ گلوکون 3 طرح کی چیزوں کا فرق بیان کرتا ہے۔ نمبر 1، وہ چیزیں جو صرف اپنے آپ میں اچھی لگتی ہیں، مثلا کھیل یا مزہ لینا۔ نمبر 2، وہ چیزیں جو صرف فائدے کے لیے اچھی ہیں، مثال کے طور پہ دوا کھانا جو مزے کی نہیں لیکن فائدہ دیتی ہے۔ اور تیسری قسم کی چیزیں، وہ چیزیں جو اپنے آپ میں بھی اچھی ہیں اور فائدہ بھی دیتی ہیں، مثال صحت یا علم۔ گلوکون کہتا ہے کہ زیادہ لوگ انصاف کو دوسری قسم میں رکھتے ہیں، یعنی یہ خود میں تو بوجھ ہے لیکن فائدہ دیتا ہے، مثلا عزت یا سزا سے بچنا۔ وہ سقراط سے کہتا ہے کہ ثابت کرو کہ انصاف تیسری قسم میں آتا ہے، یعنی انصاف اپنی ذات میں بھی اچھا ہے اور اس کے نتائج بھی اچھے ہیں۔ پھر گلوکون
کہ جس کی انگوٹھی کی کہانی سناتا ہے، یہ انگوٹھی پہننے والا آدمی غائب ہو جاتا ہے اور جو چاہے کر سکتا ہے۔ کہانی کا نقطہ یہ ہے کہ اگر انسان پکڑے جانے کے خوف سے آزاد ہو جائے تو وہ کبھی انصاف پر قائم نہیں رہے گا۔ اس لیے لوگ انصاف کو اصل میں پسند نہیں کرتے بلکہ مجبوری میں مانتے ہیں۔ ایڈیمائٹس بھی شامل ہو کر کہتا ہے، شاعروں اور مذہبی رہنماؤں نے بھی یہی سکھایا ہے کہ انسان کو صرف نام کا انصاف رکھنا چاہیے اچھی شہرت ملے تاکہ اچھی شہرت ملے، ورنہ اصل کامیابی تو طاقت، دولت اور چالاکی میں ہے۔ وہ سقراط سے کہتا ہے کہ ہمیں قائل کرو کہ انصاف اپنی ذات میں بھی قیمتی ہے، نہ صرف اس کے اثرات کی وجہ سے۔ یہاں سقراط ایک نئی راہ نکالتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم بڑے پیمانے پر یعنی ریاست اسٹیٹ میں انصاف کو سمجھیں تو پھر اسے فرد کے اندر بھی پہچان سکتے ہیں۔ جیسے بڑی لکیر کو دیکھ کر چھوٹی لکیر کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اسی بنیاد پر سقراط مثالی ریاست کی تشکیل شروع کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لوگ اکیلے سب کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے وہ مل کر رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ کوئی کسان بنتا ہے، کوئی بڑھئی، کوئی جوتے بنانے والا، یوں تقسیم کار، ڈویژن آف لیبر پیدا ہوتی ہے اور سب مل کر ایک سادہ اور فطری ریاست بناتے ہیں۔ گلوکون اس پر ہنستا ہے اور کہتا ہے یہ تو جانوروں جیسی سادہ زندگی ہے۔ سقراط پھر ریاست کو زیادہ آرام دہ بناتا ہے، جہاں موسیقی، آرٹ، ذائقہ دار کھانے اور مزید آسائشیں بھی شامل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی نئے مسائل بھی جنم لیتے ہیں، جیسے زیادہ خواہشات، جنگ اور فوجی ضروریات۔ یوں وہ محافظوں، گارڈینز کا ذکر کرتا ہے جو ریاست کو بیرونی حملوں اور اندرونی فساد سے بچائیں گے۔ کتاب دوم کا اختتام اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ ریاست کے محافظ کون ہوں گے اور انہیں کیسے تعلیم دینی ہے۔ یہ بحث اگلی کتاب میں چلتی ہے۔ حصہ دوم یا کتاب دوم کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ انصاف صرف فائدے کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذات میں بھی اہم ہے، لیکن سقراط اس کا جواب دینے کے لیے ایک نئی سمت لیتا ہے۔ وہ فرد کے بجائے ریاست کے ڈھانچے میں انصاف کو ڈھونڈنے نکلتا ہے۔ پارٹ 3، محافظوں کی تربیت اور فنون لطیفہ پر پابندیاں۔ تو یہ حصہ دوم کے آخر میں سقراط نے محافظ و گارڈین کا ذکر کیا تھا، اور کتاب سوم یعنی تیسرا حصہ سے وہیں آگے بڑھاتے ہیں وہ بحث کو، اور سوال یہ ہے کہ ریاست کے محافظ کیسے ہوں گے اور ان کی تربیت کیسی ہونی چاہیے۔ سقراط کہتا ہے کہ محافظ سخت اور بہادر ہوں، لیکن ساتھ ہی نرم دل اور نیک بھی ہوں، وہ جنگجو بھی ہوں اور دانشمند بھی۔ اس توازن کو پیدا کرنے کے لیے ان کی تعلیم میں 2 بڑے شعبے شامل کیے جاتے ہیں، موسیقی اور شاعری یعنی روح کی تربیت کے لیے، اور جسمانی ورزش یا جمناسٹک جسم کی تربیت کے لیے۔ سقراط کہتا ہے کہ بچوں کو جو کہانیاں سنائی جائیں وہ ان کے کردار پر گہرا اثر ڈالتی ہیں، اس لیے ریاست میں ایسی شاعری اور کہانیاں منع ہونی چاہیے جو برے نمونے پیش کرے۔ مثال کے طور پر ہومر جیسے شاعر اکثر خداؤں کو دھوکہ دیتے ہیں، جھگڑتے یا کمزور دکھاتے ہیں۔ سقراط کے مطابق یہ نقصان دہ ہے، کیونکہ محافظ اگر یہ دیکھیں گے تو وہ بھی سمجھیں گے کہ برائی یا بزدلی جائز ہے۔ اس لیے سقراط کہتا ہے کہ کہانیاں صرف وہی ہونی چاہیے جو بہادری، دیانت اور نیکی کی تعلیم دیں۔ بچوں کو خوفزدہ کرنے والی یا برائی کو خوشنما بنانے والی کہانیاں ممنوع ہونی چاہیے۔ محافظوں کو جسمانی تربیت بھی دی جائے گی تاکہ وہ مضبوط اور تیز ہوں، لیکن سقراط خبردار کرتا ہے کہ زیادہ سختی یا زیادہ نرمی دونوں نقصان دہ ہیں۔ بہت سخت جمناسٹک انسان کو وحشی بنا دیتی ہے اور صرف موسیقی یا نرمی انسان کو کمزور کر دیتی ہے۔ تو ایک اچھا محافظ توازن رکھتا ہے، دل کا بھی مضبوط اور جسم کا بھی مضبوط۔ سقراط محافظوں کی زندگی کے لیے کچھ اصول طے کرتے ہیں۔ وہ ذاتی جائیداد یا دولت نہیں رکھیں گے، وہ الگ الگ گھر یا سونا جمع نہیں کریں گے، وہ سادہ زندگی گزاریں گے تاکہ ریاست کے وفادار رہیں اور لالچ میں نہ آئیں۔ ان کی خوراک اور رہن سہن سادہ ہوگی۔ یہ سب اس لیے کہ تاکہ محافظ اپنی ذمہ داری میں
انصاف اور قربانی دکھائیں، نہ کہ ذاتی مفاد۔ کہ حصہ سوم کے آخر میں سقراط ایک مشہور تصور پیش کرتے ہیں، نیک جھوٹ۔ وہ کہتا ہے کہ ریاست کو متحد رکھنے کے لیے ایک کہانی سنائی جا سکتی ہے جیسے کہ سب انسان زمین کی اولاد ہیں اور ان کے جسم میں مختلف دھاتیں، سونا، چاندی، کانسی، لوہا، یہ سب اس سے ملی ہوئی ہیں۔ جن کے اندر سونا ہے وہ حکمران بنیں گے، جن کے اندر چاندی ہے وہ محافظ ہوں گے، اور جن کے اندر کانسی یا لوہا ہے وہ کسان اور کاریگر ہوں گے۔ یہ جھوٹ دراصل ایک علامتی کہانی ہے جو یہ سکھاتی ہے کہ ہر شخص کا ایک فطری مقام ہے، اور انصاف یہی ہے کہ ہر کوئی اپنی جگہ پر ایمانداری سے کام کرے۔ یہ کتاب ہمیں دکھاتی ہے کہ محافظوں کی تعلیم اور تربیت صرف جسمانی طاقت پر نہیں بلکہ کردار اور اخلاق پر ہونی چاہیے۔ بری کہانیوں اور غلط مثالوں کو روکنا ہوگا، اور محافظوں کو ایک ایسی سادہ زندگی گزارنی ہوگی جس میں ان کا مقصد صرف ریاست کی خدمت ہو۔ حصہ چہارم، ریاست اور روح کی ہم آہنگی، انصاف کی پہچان۔ حصہ سوم یعنی تیسرے حصے میں محافظوں کی تربیت اور ان کی زندگی کے اصول بیان کیے گئے تھے۔ کتاب چہارم یا چوتھے حصے میں بحث اور گہری ہو جاتی ہے۔ گلوکون اور ایڈیمائٹس کچھ اعتراضات اٹھاتے ہیں، اور سقراط ان کے جواب میں ریاست کے اندر انصاف کے تصور کو مزید واضح کرتا ہے۔ گلوکون کہتا ہے کہ محافظ دولت، جائیداد اور ذاتی عیش و آرام سے محروم رہیں گے تو کیا وہ ناخوش نہیں ہوں گے؟ سقراط کہتا ہے کہ مقصد محافظوں کی انفرادی خوشی نہیں بلکہ پوری ریاست کی خوشحالی ہے۔ اگر محافظ اپنی خواہشات کے پیچھے جائیں تو وہ لالچ میں آ کر انصاف سے ہٹ جائیں گے، اس لیے ریاست کے توازن کے لیے ان کی قربانی ضروری ہے۔ سقراط ریاست کو ایک بڑے وجود کی طرح دیکھتا ہے اور 4 بنیادی خوبیاں یعنی ورچیوز کو بیان کرتا ہے۔ پہلی جو خوبی ہے ریاست میں ہونی چاہیے وہ ہے دانائی یعنی وزڈم۔ یہ حکمرانوں میں پائی جاتی ہے کیونکہ وہ علم اور فیصلہ سازی کو سر کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دوسرا، ریاست کے لیے کرج کا ہونا ضروری ہے یعنی حوصلہ۔ یہ محافظوں کی خصوصیت ہے جو جنگ میں بہادری دکھاتے ہیں اور خطرات سے نہیں گھبراتے۔ اور تیسرا ہے اعتدال یعنی ماڈریشن۔ یہ پوری ریاست میں پھیلی ہوئی ہے، یعنی سب لوگ اپنی حدود پہچانتے ہیں اور حکمران کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور چوتھا انصاف یعنی جسٹس۔ یہ سب سے اہم ہے۔ انصاف تب ہوتا ہے جب ہر طبقہ، حکمران، محافظ، کاریگر اپنی ذمہ داری ادا کرے اور دوسروں کے کام میں مداخلت نہ کرے۔ سقراط کہتا ہے کہ ریاست کی طرح فرد کی روح، سول کے بھی 3 حصے ہیں، یعنی عقل، ریزن، سوچنے اور فیصلہ کرنے والی قوت، جذبہ یا اسپرٹ، بہادری، غیرت اور حوصلے والی قوت، اور تیسری خواہشات یعنی ایپیٹائٹ، کھانے پینے، دولت اور جسمانی لذتوں کی خواہش۔ انصاف تب ہے جب یہ تینوں حصے اپنی اپنی جگہ ٹھیک کام کریں، عقل حکمرانی کرے، جذبہ اس کی مدد کرے اور خواہشات قابو میں رہیں۔ اگر خواہشات غالب آ جائیں تو انسان بے انصاف ہو جاتا ہے۔ جیسے ریاست میں انصاف یہ ہے کہ ہر طبقہ اپنا کام کرے، ویسے ہی انسان میں انصاف یہ ہے کہ روح کے ہر حصے کی اپنی جگہ ہو۔ نتیجہ یہ ہے کہ انصاف صرف دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں بلکہ اندرونی ہم آہنگی یعنی انر ہارمونی ہے۔ یہ کتاب انصاف کو نہ صرف ریاست میں بلکہ فرد کے اندر بھی ایک اصول کے طور پر بیان کرتی ہے۔ ریاست اور روح دونوں تب منصف ہوتے ہیں جب ہر حصہ اپنی ذمہ داری ادا کرے اور توازن قائم رہے۔ حصہ نمبر 5 یعنی بک 5 میں افلاطون خواتین کی مساوات، خاندان کا خاتمہ اور فلسفی بادشاہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ پچھلے حصے میں یعنی حصہ چہارم میں سقراط نے ریاست اور فرد میں انصاف کی تعریف مکمل کی تھی، لیکن کتاب پنجم میں بحث ایک نئے موڑ پر آتی ہے۔ گلوکون اور دیگر ساتھی سقراط کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی کئی اہم سوال باقی ہیں۔ یہاں سے کچھ انتہائی انقلابی خیالات سامنے آتے ہیں، جیسے کہ خواتین میں مساوات۔
सुकरात कहता है कि मुहाफ़िज़ सिर्फ मर्द नहीं बल्कि ख़वातीन भी हो सकती हैं। अगर औरतें और मर्दों की फ़ितरत एक जैसी ज़िम्मेदारियों की अहल है तो उन्हें एक जैसी तालीम और किरदार अदा करने का हक़ होना चाहिए। ये इस वक्त के यूनानी माशरे में बहुत गैर मामूली और इनकलाबी बात थी। सुकरात मुहाफ़िज़ों के लिए आम ख़ानदानी निज़ाम ख़त्म करने की तजवीज़ देता है। वो कहता है कि मुहाफ़िज़ों की बीवियाँ और बच्चे सब के लिए मुश्तरक होंगे। किसी को नहीं पता होगा कौन सा बच्चा किसका है। मकसद ये है कि ज़ाती मिल्कियत और ख़ानदानी ताल्लुकात से पैदा होने वाली ख़ुदगर्ज़ी और रिश्वत ख़त्म हो जाएगी और सब मुहाफ़िज़ पूरे बच्चों को अपनी औलाद समझें। ये ख़्याल आज के दौर में अजीब लगता है, लेकिन सुकरात का मकसद ये था कि मुहाफ़िज़ सिर्फ़ रियासत की भलाई सोचें, ज़ाती मफाद या रिश्तेदारी ना देखें। अब इसमें सबसे अहम जो तस्वर है वो है फ़लसफ़ी बादशाह का तस्वर। तो इस हिस्से में फ़िलासफ़र किंग के बारे में सुकरात कहता है कि इंसाफ पर मबनी रियासत तभी मुमकिन है जब हुक्मरान फ़लसफ़ी हों या फ़लसफ़ी हुक्मरान बन जाएं। अब फ़लसफ़ी कौन है? वो शख्स जो सिर्फ दौलत या ताकत का भूखा नहीं होता, वो सच, ट्रुथ और नॉलेज का आशिक होता है। वो ख़यालात और उसूलों की बुनियाद यानी फॉर्म्स एंड आइडियाज़ को समझता है, ख़ास तौर पर खूबी यानी वर्चू को और भलाई के असल तस्वर को। ऐसा हुक्मरान अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि रियासत के लिए फ़ैसला करता है और हमें इंसाफ का और यही इंसाफ का मयार है। इस किताब का यानी 5वें हिस्से का मरकज़ी पैगाम कि ये 3 ख़यालात पेश करती है ये किताब, यानी ख़वातीन और मर्दों की मसावात, मुहाफ़िज़ों के लिए ख़ानदान और ज़ाती मिल्कियत का ख़ात्मा, फ़लसफ़ी बादशाह का नज़रिया जो रियासत का सबसे बड़ा और मिसाली हुक्मरान हो सकता है। छठे हिस्से में यानी बुक 6 में फ़लसफ़ी बादशाह की सिफ़ात और भलाई के तस्वर पेश किया गया है। 5वें हिस्से में सुकरात ने ये ऐलान किया था कि असल रियासत तभी बन सकती है जब हुक्मरान फ़लसफ़ी हों। अब छठे हिस्से में इसी ख़्याल को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ सुकरात फ़लसफ़ी बादशाह की ख़ुसूसियात बयान करता है और ये बताता है कि फ़लसफ़ी सिर्फ इल्म ही नहीं बल्कि भलाई, गुडनेस को भी पहचानता है। फ़लसफ़ी की असल पहचान क्या है? सुकरात कहता है कि फ़लसफ़ी वो है जो हकीकत यानी कि ट्रुथ का आशिक हो, ना कि ज़ाहिरी चीज़ों का। आम लोग सिर्फ चीज़ों के ज़ाहिरी पहलू देखते हैं। फ़लसफ़ी उन चीज़ों के पीछे मौजूद असल ख़याल या मिसाली शक्ल यानी फॉर्म्स को समझने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर आम लोग खूबसूरत चेहरों को देखकर खुश होते हैं, लेकिन फ़लसफ़ी खूबसूरती की असल तस्वर को समझने की कोशिश करता है जो हर चीज़ से बढ़कर है। फ़लसफ़ी बादशाह की सिफ़ात क्या होनी चाहिए? सुकरात फ़लसफ़ी हुक्मरान की कई ख़ुसूसियात गिनवाता है। वो इल्म और सच्चाई का तालिब हो, उसका किरदार मज़बूत और सच्चा हो, वो ऐश व इशरत या दौलत की लालच में ना आए, वो छोटी छोटी बातों में नहीं उलझे बल्कि वो वसी सोच रखे और नरम दिल भी हो और फ़ैसला करने की क़ुव्वत भी रखता हो। ग्लूकोन कहता है कि आम लोग फ़लसफ़ियों को पसंद क्यों नहीं करते? सुकरात जवाब देता है कि माशरे में अक्सर फ़लसफ़े को बिगाड़ दिया गया है। लोग फ़लसफ़ा महज़ बहस या शोहरत के लिए पढ़ते हैं। असल मकसद यानी सच्चाई तक पहुँचने की बजाय इस वजह से असल फ़लसफ़ियों को लोग अजीब या बेकार समझते हैं। सुकरात एक मिसाल देता है। एक बड़ा जहाज़ है जिसका मालिक ताकतवर तो है लेकिन जहाज़रानी नहीं जानता। मलाह आपस में झगड़ते रहते हैं और हुक्मरानी चाहते हैं, हालांकि उन्हें जहाज़ चलाने का इल्म नहीं। असल माहिर जहाज़रान यानी नेविगेटर यानी फ़लसफ़ी है, लेकिन उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये तमसील बताती है कि जैसे जहाज़ को असल माहिर की ज़रूरत है, वैसे ही रियासत को फ़लसफ़ी हुक्मरान की ज़रूरत है। छठा हिस्सा इसकी सबसे मुश्किल मगर अहम नुक्ता ये है कि फ़लसफ़ी को सिर्फ इल्म ही नहीं बल्कि भलाई के असल तस्वर तक पहुँचना चाहिए। भलाई सूरज की तरह है, जिसे सूरज रोशनी देता है और चीज़ों को दिखाता है, वैसे ही भलाई
علم کو روشنی دیتی ہے اور ہمیں حقیقت سمجھنے کے قابل بناتی ہے۔ بغیر بھلائی کے علم ادھورا ہے۔ 7ویں حصے میں سقراط یا پلیٹو غار کی ایک تمثیل بیان کرتے ہیں۔ اس حصے کا نام ہے ایلیگوری آف دا کیف، یعنی کہ غار کی تمثیل۔ اس کتاب میں سقراط ایک تمثیل بیان کرتا ہے جسے غار کی مثال کہا جاتا ہے۔ دوستو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سقراط ایک کردار ہے جو کہ پلیٹو کے ڈائلاگز میں، اس کی ہر کتاب میں موجود ہے، اور اسی کے ذریعے وہ اپنے ڈائلاگز کو آگے بڑھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے فرض کرو کچھ لوگ ایک اندھیری غار میں قید ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں اور گردنیں زنجیروں میں جکڑے ہیں، وہ صرف سیدھا آگے دیکھ سکتے ہیں، ان کے پیچھے آگ جل رہی ہے اور آگ اور قیدیوں کے درمیان ایک دیوار ہے، اس دیوار کے پیچھے لوگ چیزیں اٹھا کر گزرتے ہیں، ان چیزوں کے سائے قیدیوں کو سامنے دیوار پر نظر آتے ہیں، قیدی صرف انہی سائے کو دیکھتے ہیں اور انہی سایوں کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی حقیقت ہے، لیکن کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں صرف یہی سائے دیکھے ہیں۔ پھر سقراط کہتا ہے کہ اگر ایک قیدی کو آزاد کیا جائے اور وہ غار کے باہر نکلے تو پہلے روشنی اسے تکلیف دے گی، لیکن آہستہ آہستہ وہ اصل دنیا کو دیکھنا شروع کرے گا۔ وہ دیکھے گا کہ اصل حقیقت سورج کی روشنی میں ہے، نہ کہ غار کے اندھیرے میں۔ جب وہ واپس آ کر باقی قیدیوں کو حقیقت بتائے گا تو وہ اس کا مذاق اڑائیں گے اور کہیں گے کہ وہ پاگل ہو گیا ہے۔ غار جو ہے اس سے مطلب یہ تھا کہ جہالت اور محدود سوچ اور سائے وہم اور ظاہری حقیقت کو بیان کر رہے تھے، اور علم اور حقیقت باہر کی دنیا کو بیان کر رہے تھے۔ تو اب یہاں پر سورج جو ہے وہ خیر کا تصور، جو سب سے زیادہ اعلیٰ حقیقت ہے، وہ پیش کرتا ہے۔ تو یہاں افلاطون کہتا ہے کہ انسان اگر تعلیم اور فلسفے کی طرف بڑھے تو وہ غار سے نکل کر اصل حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ کتاب کے 8ویں حصے کا نام ہے دا ڈکلائن آف دا آئیڈیل اسٹیٹ، یعنی ریاست کے زوال کی اقسام۔ دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں پلیٹو کی کتاب ریپبلک کے حوالے سے، جس کے 8ویں حصے تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ اس کتاب میں سقراط یہ بتاتا ہے کہ جب ایک مثالی ریاست جس کی بنیاد انصاف پر رکھی گئی ہو آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہوتی ہے تو وہ کس کس مرحلے سے گزرتی ہے۔ پلیٹو کے مطابق ریاستیں اور حکومتیں انسان کی روح کی طرح ہیں۔ جیسے انسان کی روح میں مختلف خواہشات اور کمزوریاں ہوتی ہیں، ویسے ہی ریاستیں بھی وقت کے ساتھ بدلتی ہیں۔ سقراط 4 اقسام کی خراب حکومتوں کو بیان کرتا ہے۔ ٹیموکریسی عزت اور طاقت والی حکومت، یہ وہ نظام ہے جس میں لوگ بہادری، فوجی طاقت اور عزت کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ فوجی جرنیل یا جنگجو طبقہ حکومت پر قابض ہو جاتا ہے، یہاں قانون کمزور ہوتا ہے اور اصل طاقت تلوار والوں کے پاس ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے اولیگارکی، یہ دولت مندوں کی حکومت۔ وقت کے ساتھ فوجی حکمران کمزور ہو جاتے ہیں اور دولت مند لوگ اقتدار پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اب سب کچھ دولت کی بنیاد پر ہوتا ہے، غریب آدمی کے پاس کوئی حیثیت نہیں رہتی، امیر مزید امیر اور غریب مزید غریب ہوتا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے ڈیموکریسی، یعنی عوام کی حکومت۔ جب غریب اور متوسط طبقہ دولت مندوں کے خلاف بغاوت کرتا ہے تو جمہوریت قائم ہوتی ہے، یہاں آزادی سب کو مل جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی بدنظمی بھی بڑھ جاتی ہے، ہر شخص اپنی مرضی سے جیتا ہے اور قانون کی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے۔ چوتھی قسم ہے ٹائرنی، یعنی ظالم فرد کی حکومت۔ جمہوریت میں آزادی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ لوگ حد پار کر جاتے ہیں۔ اس موقع پر کوئی طاقتور شخص خود کو عوام کا نجات دہندہ بنا کر سامنے آتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہی شخص ایک ظالم بادشاہ بن جاتا ہے۔ یہ سب سے بری حکومت ہے کیونکہ اس میں ایک شخص اپنی خواہشوں کے مطابق دوسروں کو غلام بنا لیتا ہے۔ پلیٹو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انصاف پر مبنی حکومت نہ صرف بنانا مشکل ہے بلکہ اسے قائم رکھنا بھی مشکل ہے۔ اگر لوگ عقل اور انصاف کو چھوڑ دیں تو ریاست لازمی زوال کی طرف جاتی ہے۔
نویں حصے میں دا ٹیرنیکل مین یعنی ظالم انسان اور جابر حکومت. اس کتاب میں دوستو سقراط اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہے. وہ پچھلی کتاب میں ہم نے دیکھا کہ ریاست کیسے زوال کی طرف بڑھتی ہے اور آخر کار ٹائرنی یعنی جابرانہ حکومت پر ختم ہوتی ہے. اب اس باب میں پلیٹو یہ بتاتا ہے کہ ایک ظالم حکمران کی شخصیت اصل میں کیسی ہوتی ہے اور وہ اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے. سقراط کے مطابق جابر حکمران کی زندگی آزادی نہیں بلکہ غلامی ہوتی ہے. وہ دوسروں کو غلام بناتا ہے لیکن خود اپنی خواہشات کا غلام ہوتا ہے. ایسا شخص لالچ، ڈر اور ہوس کے شکنجے میں جکڑا رہتا ہے. دن رات سازش، قتل اور ظلم اس کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں. بظاہر وہ طاقتور دکھائی دیتا ہے لیکن اندر سے وہ خوفزدہ اور بدترین انسان ہوتا ہے. پلیٹو انصاف پسند اور ظالم انسان کی زندگی کا موازنہ کرتے ہیں اور انصاف پسند انسان سکون اور ذہنی اطمینان میں جیتا ہے کیونکہ اس کی روح متوازن ہوتی ہے، جبکہ ظالم انسان ہمیشہ ڈرا ہوا اور بے سکون رہتا ہے. وہ اپنی ہی دوستوں سے خوفزدہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ اس کے خلاف نہ ہو جائیں. اب خوشی کا اصل معیار کیا ہے؟ سقراط ایک اہم نقطہ اٹھاتا ہے کہ خوشی طاقت یا دولت میں نہیں بلکہ روح کے توازن اور انصاف میں ہے. ظالم حکمران چاہے کتنا بھی طاقتور نظر آئے، اصل میں وہ سب سے زیادہ بدقسمت اور دکھی ہوتا ہے. تو یہاں ایک فلسفیانہ پیغام دینا چاہتے ہیں پلیٹو، وہ یہ کہ انسان کے اندر اگر عقل اور انصاف حاکم نہ ہوں تو خواہشات اسے ظالم بنا دیتی ہیں، اور جب ایک ظالم فرد حکومت پر قابض ہوتا ہے تو پوری ریاست تباہی میں ڈوب جاتی ہے. اس کتاب کے آخری حصے میں یعنی کہ دا امورٹیلٹی آف دا سول اینڈ ریوارڈ آف جسٹس، روح کی جاویدانی اور انصاف کے انعامات، حصہ نمبر 10. دوستو کتاب نمبر 10 میں سقراط ایک بار پھر انصاف کے موضوع کو سمیٹتا ہے اور کچھ نئے پہلو سامنے لاتا ہے. سقراط سب سے پہلے شاعروں، خاص طور پر ہومر جیسے شاعروں پر تنقید کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ شاعری حقیقت نہیں دکھاتی بلکہ صرف نقل امیٹیشن ہے. شاعر انسانی جذبات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں جس سے عقل کمزور ہوتی ہے اور انصاف جذبات کا غلام بن جاتا ہے. اسی لیے مثالی ریاست میں شاعروں کو محدود ہونا چاہیے. پلیٹو دلیل دیتا ہے کہ روح فنا نہیں ہوتی، جسم ختم ہو سکتا ہے مگر روح اپنی اصل فطرت میں باقی رہتی ہے. اس لیے انسان کو اپنی روح کو گندگی اور ظلم سے آلودہ کرنے کی بجائے اسے انصاف اور نیکی کے ساتھ سنوارنا چاہیے. سقراط کہتا ہے کہ انصاف پسند انسان کو دنیا میں بھی سکون ملتا ہے اور مرنے کے بعد بھی انعامات ملتے ہیں. ظالم اور نافرمان روحیں سزا پاتی ہیں جبکہ نیک روحیں پاکیزہ مقام پر جاتی ہیں. کتاب کے آخر میں سقراط ایک کہانی سناتا ہے جسے کہ میتھ آف ار کہتے ہیں. ایر نام کا ایک شخص جنگ میں مر گیا لیکن بعد میں زندہ ہو کر واپس آیا. اس نے بتایا کہ روحوں کو مرنے کے بعد کیسے انصاف کے مطابق انعام یا سزا ملتا ہے اور پھر وہ دوبارہ نئے جسموں میں پیدا ہونے کے لیے انتخاب کرتی ہیں. اس کہانی سے پلیٹو یہ بتاتا ہے کہ ہماری زندگی کے اعمال موت کے بعد بھی ہم پر اثر ڈالتے ہیں. ریپبلک کی آخری کتاب میں پلیٹو یہ بات واضح کرتا ہے کہ انصاف صرف ایک سماجی ضرورت نہیں بلکہ یہ ہماری روح کی ابدی بھلائی کے لیے بھی ضروری ہے. ظالم وقتی طور پر کامیاب لگ سکتا ہے مگر حقیقی کامیابی اور خوشی صرف نیک اور انصاف پسند روح کو ملتی ہے. تو دوستو اس طرح ہم نے پلیٹو کی مشہور کتاب ریپبلک کا جائزہ لیا اور اس کے تمام ابواب کی سمری پیش کی. تو دوستو اگر یہ آڈیو سمری آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے اور ہاں چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں. آپ کا ایک چھوٹا سا لائک اور سبسکرپشن ہمارے حوصلے کو کئی گنا بڑھا دے گا اور ہمیں مزید اچھا اور معیاری مواد لانے کی طاقت دیتا ہے. اور اپنا خیال رکھیے گا.